دنیا میں کشیدگی، جنگیں، ناگہانی آفتیں آنے کا سال شروع ہو گیا ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اگلے 10 سال میں کہاں دیکھ رہی پاکستان؟ تمام لوگ جو ریئلسٹک ہیں، تمام وہ لوگ جو آئیڈیلسٹک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی عمران خان آئے اور ایک چینج لائے. وہ اس لیے کہ ہم نے پچھلی 3 دہائیوں میں انہی لوگوں کو بار بار آتے جاتے تیری میری میوزیکل چیئر کھیلتے دیکھا ہے اور کوئی چینجز نہیں آئی. پاکستان کو ایک بہت خوبصورت موقع ملا ہے اپنا سکہ جمانے کا. اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کے سامنے اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. منہ کی کھا کے انڈیا کو یہاں سے واپس جانا پڑا. السلام علیکم دوستوں، میں اخلاق صادق آپ کے ساتھ 94 نیوز نیٹ ورک پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان نے جو پچھلے مہینے کے اندر دنیا کا ایک بہت بڑا مقابلہ کیا ہے، ایک بہت بڑے دشمن کا مقابلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوور آل جو دنیا کے اندر حالات جا رہے ہیں، معاشی حالات سے، اسپورٹس کے حوالے سے، تمام چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں لالا رخ صاحبہ. وہ یہ تمام حال بتاتی ہے. ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح آج تمام چیزوں کو دیکھتی ہے. لالا رخ صاحبہ، آپ جو موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان کے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس اسٹیج پہ کھڑا ہے؟ پاکستان کو جو مشکلات آئی، دشمن کا مقابلہ کیا پاکستان نے. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اخلاق، میرا خیال ہے ہمیں پاکستان کو ایک بہت خوبصورت موقع ملا ہے اپنا سکہ جمانے کا، ٹھیک، اور یہ بتانے کا کہ اس قوم کے اندر کس قدر جذبہ ہے نہ صرف مقابلہ کرنے کا بلکہ بہترین مقابلہ کرنے کا. ٹھیک، اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کے سامنے اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. رائٹ، انسان دیکھیں، ایک لڑکا اگر لڑائی کے لیے نکلتا ہے اور آگے 5 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں نا تو اس کو ویسے ہی بھاگ جاتا ہے. رائٹ، ایسے ہی ہے نا ٹھیک ہے، بالکل. گلی کی لڑائی میں بھی. تو آپ پوری دنیا میں اس وقت بہت سی جنگیں چل رہی ہیں. رشیا نے ایک یوکرین کے ساتھ کھلی ہوئی ہے. غازہ میں چل رہا ہے مسئلہ، اور 2-3 جگہوں پہ اس طرح سے وار کے ایشوز ہو رہے ہیں. ٹھیک، ہم دنیا کے اندر نے وہاں یہ دلیری کسی نے دیکھی نہیں دیکھی. یہ پاکستان نے دکھایا. 3-4 دن کے اندر ایک فیصلہ کن اور حتمی ایسا ہوا کہ وہ منہ کی کھا کے انڈیا کو یہاں سے واپس جانا پڑا. So very proud of our country, very proud of my army, air force, navy, and very very proud to be a Pakistani at this time. اوکے، آپ کا نالج کیا کہتا ہے کہ پاکستان کا اس جنگ کے بعد مزید پاکستان کی جو طاقت ہے دفاعی مضبوط ہوگی؟ آنے والے وقت میں پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، جب دنیا بھی نا جیتے ہوئے کا ساتھ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان جو ہے اس نے اپنا سکہ منوا لیا ہے. اب بڑے بڑی کنٹریز کے لوگ دو میجر ایشوز اس جنگ میں نمایاں ہوئے. نمبر 1، یورپ میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے کہ جی فرانس کا جہاز جو کہ بہت اپنے کو ٹیکنالوجی میں آگے سمجھتے تھے، اس کو پاکستان کے چائنا کے بنے ہوئے جہازوں نے، یہ ایسی ہے جیسے آپ جائیں اور کہیں گے جی میں نے تو یہ والی نا گڑیا الفتح سے خریدی امپورٹڈ، اور میں کہوں یہ میری اماں نے گھر میں وہ بنائی اور میں یوں ماروں اور آپ کی گڑیا ٹوٹ جائے. ویری اسمال اسکیل. ہم نے چائنا سے لیے ہوئے جہاز سے، دیکھیں، اسلحہ بنانے کے لیے یورپ میں فرانس اور امریکہ 2 بڑی کنٹریز ہیں جو کہ بہت بہت اپنا ایک انہوں نے سکہ جمایا ہوا ہے. اینڈ ہم نے چائنا کا ہاتھ پکڑا تھا، اور چائنا کی اس وقت پوری دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے. سو ناؤ ایوری بڈی ایک آپ دیکھیں نا، اس کے ساتھ صرف نہ ایک وہ آیا اکنامک، وہ بھی آیا ہے، ٹلٹ آیا ہے ٹھیک ہے، ٹورڈ چائنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگوں نے کیا. اور ہاں، ابھی تو وہ کہتے ہیں نا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 لڑکوں کو نہتے سلطان رائی بن کے مار لیں اور وہ لڑکے گھر جا کے چپ کر کے بیٹھ جائیں. انہوں نے آگے سے 10 لڑکے اور لانے. سو وی شوڈ بی مینٹلی اینڈ ایموشنلی پریپیئرڈ. اور چونکہ یہ 225 کے بعد سے دنیا میں کشیدگی، جنگیں اور ناگہانی آفتیں آنے کا سال شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ویری کیئرفل. اگلے 10 سال میں کہاں دیکھ رہی پاکستان؟ قسم سے میں تو پچھلے 20 سال سے وہیں دیکھ رہی ہوں. آئی ہوپ کہ اگلے 10 سال میں کوئی ایسا شخص، ہاں، اگر جو ہم تمام لوگ جو فیوچرسٹک ہیں، تمام لوگ جو ریئلسٹک ہیں، تمام وہ لوگ جو آئیڈیلسٹک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی عمران خان آئے اور ایک چینج لائے. وہ اس لیے کہ ہم نے پچھلے
سال میں 3 دہائیوں میں انہی لوگوں کو بار بار آتے جاتے تیری میری میوزیکل چیئر کھیلتے دیکھا ہے اور کوئی چینجز نہیں آئی. جو چینجز میں اس ملک میں دیکھنا چاہ رہی تھی, آپ کو بتاؤں میں 3 دفعہ 4 دفعہ مجھے موقع ملا باہر جانے کا, ٹھیک ہے, اور میں نے ریجیکٹ کیا کیونکہ میں اپنے ملک میں فرسٹ کلاس سٹیزن فرسٹ کلاس کنٹری میں رہنا چاہتی تھی. آج مجھے دکھ ہے کہ میں گئی کیوں نہیں, کیونکہ جو ہم کھڑے ہیں نا, ہمیں بجلی میں خود کفیل ہونا چاہیے تھا, ہمیں ڈیمز اتنے زیادہ بنانے چاہیے تھے, ہمیں پانی کا رونا نہیں رونا چاہیے تھا, بجلی کا رونا نہیں رونا چاہیے تھا, ہمیں چاہیے تھا ہمارے پاس بجلی ہے, سولر ہے. آپ کو میں بتاؤں ایمسٹرڈیم اور یہاں پر 50 سال سے ونڈ والے وہ لگے ہوئے ہیں بجلی کے. آپ نے دیکھے کبھی پرانی فلم میں اٹھا لے, کوئی 70s کی 80s کی فلم میں اٹھا لے, اور اگر ایمسٹرڈیم دکھاتے ہیں نا تو وہاں وہ ایک فینس چلتے ہیں اور ان سے وہ بجلی بناتے ہیں. کیا ہمارے یہاں ہوا نہیں چلتی, کہ ہمارے یہاں سورج نہیں چمکتا؟ ونڈ جس کو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ نے بچپن سے پڑھا ہوگا. ایگزیکٹلی, اور ہم نے ابھی تک وہ شروع ہی نہیں کیا. پھر 2 سال پہلے جب سیلاب آئے, اس سے پہلے میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ بہت زیادہ سیلاب آئیں گے, ہمیں ریزروارز, چلے آپ ڈیم نہ بنائیں, ریزروارز تو بنائیں نا, آرمی کا بجٹ بڑھا دیں. ارے آرمی کا بجٹ بڑھانے کی جگہ آپ اپنے ڈیمز کے بجٹ بڑھا دیں, کالا باغ ڈیم بنا لیں. اوور آل پاکستان کا انٹرنیشنل سیناریو میں آپ, آخری یہ سوال آپ سے کہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ٹرمپ بھی ہے تو دنیا بدل رہی ہے, یوکرین کی جنگیں بھی ہیں, تو پاکستان کا کہاں پہ مقام دیکھتے ہیں, پاکستان کی کیسے؟ پھر میں وہی بات کروں گی, اگر لیڈرشپ بدلے گی تو اس ملک کے حالات بدلیں گے, اگر لیڈرشپس یہی رہیں گی تو پھر ہم کہیں آگے زیادہ فارورڈ نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, چھوٹے لیول پہ لوگوں کو دودھ پلا دینا, اسکولوں میں دودھ کا شروع کر دینا, قرضے دے دینا. کل میں خبریں دیکھ رہی تھی, بڑے عرصے بعد خبریں دیکھی, اتنے کروڑ کا آپ ادھار لے کر, لونز لے کر آ رہے ہیں. مجھے صرف ایک ایکسپلینیشن چاہیے, آئی ایم ایف کا لون, فلانی کنٹری سے لایا ہوا لون, فلانے ملک سے لیا ہوا لون کہاں جا رہا ہے؟ بس مجھے صرف اتنا, ساری عوام 22-25 کروڑ عوام صرف یہ جاننا چاہتی ہے. کوئی جواب دے رہے؟ منصوبے سارے جو لگا رہے ہیں وہ بھی پیسوں سے لگتے ہیں. کون سا منصوبہ؟ ایک کا نام بتاؤ. وہ کہتے ہیں ہم تو منصوبوں کے ایک کا انبار نام لگا رہے ہیں. چلے نام بتائیں ایک کا. وہ کہتے ہیں جی ہم میٹرو, نئی سڑکیں, نئے آپ موٹر ویز, نئے M25, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اور آپ گاڑیوں میں لوگوں کو بٹھا کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آئی ایم سوری, یقین مانے یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے, لیکن مجھے یہ مذاق لگتا ہے. وہ مذاکرات بنایا نا انہوں نے, جب میں خبریں آن کرتی ہوں نا تو میں ساتھ ہنسنے لگتی ہوں. میں کہتی ہوں اب یہ مذاکرات خبرناک آ رہا ہے, کیونکہ اس میں ایک لفظ سچ نہیں ہوتا. ایک تو یہ بس کر جائیں, سٹاپ, ایک دوسرے کے اوپر مٹی اچھالنا, فلانے نے یہ کیا, اپنا کارکردگی دکھائیں. ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. دیٹس اٹ فار می, دیٹس دا لاسٹ فل سٹاپ. فل سٹاپ. اب فل سٹاپ ہو گیا تو پھر آپ کے نزدیک جو لالہ رخ نے باتیں کی ہیں اس سے کس حد تک آپ سہمت ہیں, کس حد تک آپ ایگری ہیں اس سے؟ 26 میں جا کے اپنے نام کے ساتھ ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا, ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار. تو ملتے ہیں آگے, اور وہاں پر ہم آپ کو قسمت کے ستارے سارے بتائیں گے لالہ رخ کے ساتھ.